كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقریر کرنے سے قبل آئیے ہم آپ مل کر اس آقائے نامدار مدنی تاجدار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ تیجس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. بڑی آواز اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سورت کا نام سورۃ التکاثر. اس سورت کی پہلی آیت التکاثر کا لفظ وہ آیت ہے الہاکم التکاثر. تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے داخل کر دیا. تکاثر کا معنی ہے اپنے مال، اولاد، ارکان اور خدام کی کثرت پر فخر کرنا. یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہر روز 1000 آیت کی تلاوت کرے. ہر روز 1000 آیت کی تلاوت کرے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 1000 آیت کون پڑھ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ہر روز الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الہاکم التکاثر ایک بار اگر پڑھ لے گا اللہ عز و جل اس کو 1000 آیت تلاوت کرنے کا ثواب عطا کرے گا. آج ہم اور آپ تاخرات منانے کے لیے بیٹھے. اللہ اگر ہماری یہی تاخرات اگر ہو جائے تو ہمارا نصیبہ جاگ جائے گا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. ایک صحابی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سامنے سورہ الہاکم التکاثر پڑھ رہا ہوں. جو اس کو سن کر رویا اس کے لیے جنت ہے. کیا فرمایا؟ جو اس کو سن کر رویا اس کے لیے جنت ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورت پڑھی اور اس کو سن کر بعض لوگ روئے بعض نہیں روئے. بعض لوگ روئے بعض لوگ نہیں روئے. جو لوگ نہیں رو رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بہت کوشش کی. یا رسول اللہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم رونے پر قادر نہ ہو سکے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے سامنے دیوانہ پڑھتا میں تمہارے سامنے اس سورت کو دوبارہ پڑھتا ہوں. بس جو رویا اس کے لیے جنت ہے. جو رویا اس کے لیے جنت ہے. جو رونے پر قادر نہ ہوا وہ کوشش کرے رونے کی. کہ آج ہم اور آپ تاخرات منا رہے ہیں. اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے کی اسی صورت بنانے کی کوشش تو کرے. ہو سکتا ہے اگر آج کی رات تاخرات ہو جائے. ایسے بھی تو میرے آقا نے فرمایا جو ایک بار
پڑھ لے گا اسے 1000 بار پڑھنے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلی سورت سورۃ القاریہ کافی سب بیٹھے ہیں، جس کا ترجمہ ہے نیکوکاروں بدکاروں کی جزا اور سزا بیان فرمائی تھی اس سے پہلے والی سورت میں، اور اس سورت میں بتایا گیا ہے انسان کس وجہ سے دوزخ کا مستحق ہوتا ہے، اس سورت میں بتایا گیا ہے، اور وہ ہے دین کو چھوڑ دینا اور دنیا میں مشہور ہونا۔ اس صورت میں بتایا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے آخرت میں اس کے مطابق سوال کیا جائے گا، آخرت میں اس کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ انسان مال اور دولت، اولاد، خدام کی کثرت پر فخر کرتا ہے اور ان کے حصول میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ خبر کے کنارے پہنچ جاتا ہے، یعنی خبر پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو سورۃ الالہام والتکاثر کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے ایک دوسرے پر اپنی کثرت سے فخر کرتے تھے۔ ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے سے کہا تم میں فلاں ابن فلاں کی نسل ہے، دوسرے نے بھی اس طرح کہا کہ زندوں کے اوپر فخر کیا۔ انہوں نے کہا قبرستان میں چلو۔ پھر ایک جماعت نے دوسرے جماعت سے کہا، انہوں نے خبر کی طرف اشارہ کر کے کہا تم میں اس کی نسل ہے۔ دوسری پھر جماعت نے بھی اس طرح کا، تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے کافر کر دیا ہے۔ تم اپنے آپ پر جو فخر کر رہے ہو، اپنے مال پر، دولت پر، دنیا پر، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے اللہ سے کافر کر دیا ہے، حتیٰ کہ تم مر کر خبر میں پہنچ جائے گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ تم کو زندہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا، حتیٰ کہ تم مر کر قبر میں پہنچ گئے۔ یقیناً تم عنقریب جان لو گے، پھر تم یقیناً عنقریب جان لو گے، ہرگز نہیں کاش تم علم یقین کے ساتھ اپنا انجام جان لیتے، علم یقین کے ساتھ اپنا انجام جان لیتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ بے شک تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم ضرور عین الیقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم سے ضرور اس دن تمہاری نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اس وقت تمہارے پاس کیا جواب ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مال اور اولاد کی کثرت پر فخر کرنے کو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر دیا، حتیٰ کہ تم مر کر قبر میں دفن ہو گئے اور تمہیں پتا نہیں۔ الحاق اس کا معنی ہے زیادہ ضروری چیز سے غافل ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو مال اور اولاد کی کثرت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو گئے۔ قتادہ نے کہا تم قبیلوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابن عباس
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ آیت قریش کے دو قبیلوں کے مطابق نازل ہوئی ہے. یہ آیت بنو عبد مناف اور بنو سہم وہ ایک دوسرے سے عداوت رکھتے تھے, ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے تھے. اپنی سیادت اپنے شرف سے ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری اکثریت ہے, ہمارے سردار زیادہ ہیں, ہم دولت والے ہیں, دنیا والے ہیں. قتادہ نے کہا وہ کہتے تھے ہم بنو فلاں سے اکثر ہیں اور ہر دن ان میں سے ہر ایک مر کر کم ہو رہا تھا حتیٰ کہ وہ سب فوت ہو گئے, مجھے پتا نہیں چلا. میں کہتا ہوں یہ آیت کسی خاص گروے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کو شامل ہے جو مال اور دولت کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں اس فکر میں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں, صرف دنیا اور دنیا کی لالچ میں لگے رہتے ہیں. یہ آیت ہم تمام کے لیے بھی تعلیم ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, الہاکم التکاثر کی تلاوت فرماتے ہوئے ایک صحابی روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا اے ابن آدم, کہتا ہے میرا مال میری کثرت دنیا کہتا ہے ابن آدم تیرا مال تیری دنیا تو صرف وہی ہے جس کو تو نے کھا لیا, جس کو تو نے جمع کر لیا, جس کو فنا کر دیا, یا تو نے جس کو پھیر لیا پھر اس کو پوشیدہ کر دیا, تو نے اس کا صدقہ کر کے اس کو ختم کر دیا. تو میرے دوست حضرت ابن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا, آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو چاہے گا اس کے پاس 2 وادیاں اور ہو. نہیں سمجھے, اگر انسان کے پاس سونے کا ایک پہاڑ ہو پھر بھی وہ ایک سونے کا پہاڑ رہنے کے باوجود بھی پھر بھی وہ سوچے گا, کوشش کرے گا ایک عورت سونے کا پہاڑ جمع ہو. اس کا منہ مٹی کے سوا ہرگز نہیں مرے گا. وہ جو توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما دیتا ہے. تو میرے طرف ضرور اور دوستوں اطاعت عبادت حسن اخلاق میں کثرت کو طلب کرنا محبوب اور مستحسن ہے. کیا سمجھے, اگر آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آپ مان رہے ہیں تو بہتر ہے, ٹھیک ہے. اس آیت میں کثرت طلب کرنے کی مذمت فرمائی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا مستحسن ہے, یعنی اچھا. آپ بولے 2 آدمی کون ہیں؟ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو, اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہو وہ اس حق کے راستے میں خرچ کرے, دین کے راستے میں خرچ کرے. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرے اور لوگوں کو تعلیم دے. اسی طرح اولاد میں کثرت, اگر اپنی نسل بڑھانے کے لیے ہو تو یہ مختصر نہیں ہے. لوگ شادی کرتے ہیں وہ یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ میری نسل چلے, میں اپنی نسل کو بڑھا رہا ہوں. یہ ٹھیک نہیں. ارے بابا تیری نسل کو تو کیا بڑھائے گا جب تک خدا نہ بڑھائے. یہ ٹھیک نہیں ہے.
اگر یہی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ کرنے کے لیے اگر یہ نیت کرے تو یہ بہتر ہے، اچھی چیز ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے ایک ایسی عورت ملی ہے جس کا خاندان بھی اچھا ہے، جس کا حسن بھی اچھا ہے، جس کی سیرت بھی اچھی ہے، صورت بھی اچھی ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی، یہ سب کچھ اچھا ہے، مال ہے، دولت ہے، حسن ہے، سیرت ہے، خوبصورت ہے، مگر اس کی اولاد نہیں ہوتی، کیا میں اس سے نکاح کروں؟ ایک صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، آقا نے فرمایا نہیں، حسن والی ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، مگر اولاد نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر دوسری بار وہ شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہی سوال کیا، پھر فرمایا نہیں۔ پھر تیسری بار آیا تو آپ نے فرمایا اس عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، کیونکہ تمہاری کثرت کی وجہ سے، تمہاری اولاد کثرت ہونے کی وجہ سے میں اپنی امت پر فخر کروں گا، میں اپنی امت پر فخر کروں گا۔ یہ نیت کر کے اگر آپ شادی کریں گے میری نسل چلنے کے لیے نہیں، یہاں اپنا میں آ گیا برباد ہو گیا۔ آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑھانے کی نیت سے اگر آپ کریں گے کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی اولاد بھی کارگر ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا تو اس آیت کریمہ میں، اس آیت کی تفسیر کو میں اس لیے اس کو موضوع صحبت بنایا ہوں کہ آج تاخ رات کی دوسری تاخ رات ہے کہ جو جہاں ہم اور آپ تاخ رات بنا رہے ہیں، یہاں ایک ولی حضرت سید شاہ داتا پیر شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائے، اس سورت کی تفسیر میں زیارت قبور کا بیان فرمایا گیا ہے۔ آج لوگ لگے ہیں کہ زیارت قبور عورتیں جانا یا نہیں جانا، اس کی تفسیر کی صورت میں بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کو میں نے آج اپنا موضوع صحبت بنایا۔ اب دیکھیے زیارت قبور میں علماء کا اختلاف ہے، اہل علم کا اس پر اجماع ہے مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت ہے، قبروں کی زیارت کرنے کا حکم عام ہے، یا مرد عورت کچھ بھی نہیں۔ جیسے پہلے قبروں کی زیارت سے ممانعت عام تھی، پھر جب یہ عام ممانعت منسوخ ہو گئی، منسوخ ہوئے تو ختم ہو گئی، اب مردوں عورتوں کے لیے بھی قبروں کی زیارت کرنا جائز ہو گیا۔ زیارت قبور کے جواز پر بہت سارے احادیث کثرت کے ساتھ آپ کو ملیں گے، اور کچھ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام مسلم نے حضرت مرینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ کیا فرمایا؟ میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ مسلم شریف کی حدیث، امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ماں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی قبر کی اجازت دے دی گئی ہے، تو ہم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں
ابن ابی شیبہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا، پھر فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو اور کوئی بری بات نہ کہنا۔ امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا، امام ابو داؤد کی روایت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی، آپ روئے، جو آپ کے گرد تھے آپ بھی روئے، یعنی آپ کے آزو باجو جو بھی تھے وہ بھی روئے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے استغفار کی اجازت طلب کی تھی، مغفرت، تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ اس لیے اگر استغفار کرنے سے کسی کو والدہ ماجدہ کے متعلق ارتکاب معصیت کا وعدہ نہ ہو، کیونکہ جب غیر معصوم کے لیے استغفار کیا جائے تو اس کے لیے یعنی جو گناہگار ہوتا ہے اس کو ان کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جاتی، لوگ یہ تانا دیتے دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے گناہوں کی معافی کی دعا کر رہے ہیں، اس لیے ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ ابن ماجہ، امام طبرانی، یہ ساری روایتوں سے پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ امام حاکم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا قبر کی زیارت کرو، اس سے تم کو آخرت کی یاد آئے۔ یہ سارے امام ترمذی، امام احمد بن حنبل، امام احمد نے بھی یہی کہا۔ وہ قبرستان گئے، اہل قبور کو سلام کیا اور کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں سلام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بھی ایک سادی روایت کر رہے ہیں۔ اب آؤ، جو لوگ عورتوں کی زیارت قبور کا حکم کے تعلق سے میں تفصیلیں بتانا چاہتا ہوں۔ بعض علماء کا یہ نظریہ ہے عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا مکروہ ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ان میں صبر کم ہوتا ہے، اس میں عورتوں میں، اور بے صبری کا اظہار زیادہ کرتی ہیں۔ امام ابو داؤد نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زیارت قبور کرنے والی عورتوں اور قبروں پر مسجد بنانے والوں، چراغ جلانے والوں کو لعنت فرمائی ہے۔ ایک قوم نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے زیارت قبور کی رخصت مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کو شامل نہیں ہے۔ ایک قوم نے اس حدیث کو لیا ہے۔ یہ حدیث بھی زیارت قبور کی رخصت سے پہلے کی ہے، جو پہلے منع کیا گیا تھا وہ حدیث ہے۔ جو عورتیں جن عورتوں کو روکا گیا ہے ان عورتوں کے تعلق سے بتایا گیا ہے حدیث میں، کن عورتوں سے روکا گیا ہے؟ جو عورتیں بناؤ سنگار کرتی ہیں، میرے نزدیک ان کا جانا مستحب ہے، اور جو جوان عورتوں کا خبر پر جانا یا بازاروں پر جانا فتنے سے خالی نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے اپنے گھر کی چادر دیواری میں لازم رہنے سے کوئی چیز بہتر نہیں ہے۔ بہت سے علماء نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کے جانے کو بھی مسجدوں میں مکروہ کہا ہے، اس لیے قبرستان میں جانا بدرجہ اولیٰ مکروہ ہوگا۔ جو بناؤ سنگار کر کے جسموں یا خوشبو لگا کر گزر جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے جب عورتیں جب گزر جائے گی اس کی خوشبو کسی نوجوان لڑکے پر پڑے گی، ظاہر سی بات ہے نگاہ اٹھی۔ ایسے بناؤ سنگار کر کے خود کو لگا کے جانے والے کو منع کیا گیا۔ تو میرے خیال اس وجہ سے ان کو گھر سے باہر نکالنے کی ممانعت ہے۔ جو لوگ عورتوں کی
کے لیے زیارت قبور کے جواز کے قائل ہیں، ان کی دلیل یہ ہے عبداللہ ابن ابی ملکیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ ایک دن قبرستان سے آ رہی تھی. کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے پوچھا ہے کوئی مومنین آپ کہاں سے آ رہی ہوں؟ آپ نے فرمایا میں اپنے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کی زیارت کر کے آ رہی ہوں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی زیارت سے منع نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں پہلے حضور نے منع فرمایا تھا، بعد میں آپ نے زیارت قبر کا حکم فرمایا ہے. بعض علماء نے بوڑھی اور جوان عورت میں فرق کیا ہے. وزارات کے جانے کے تعلق سے بعض علماء نے بوڑھی اور جوان عورت میں فرق کیا ہے. صرف زیارت کے تعلق سے عورتوں کا زیارت سے قبول کے لیے جوان مرد ابھی میں نے کہا خوشبو لگا کر بناؤ سنگار کر کے جانا یہ حرام ہے. اور ابھی بوڑھی عورتوں کا زیارت قبول کے لیے جانا جائز ہے بشرطے کہ مردوں کا اختلاف نہ ہو. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کرتے تھے. یعنی کیا کرتے تھے؟ وہ بھی جو ہے قبروں پر جایا کرتے تھے اور وہاں پر جا کر السلام علیکم بما صبرتم فنعم اخذی، تمہارے صبر کی وجہ سے تم پر سلام ہو، دار آخرت کیا ہی اچھا ہے. یہ آپ کہاں کرتے تھے. اب آؤ حضور علیہ السلام نے 1000 اصحاب کے ساتھ، ہم لوگ سوال کرتے ہیں نا کیا حضور بھی گئے کیا قبروں پر؟ پوچھتے ہیں. اب آؤ حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 اصحاب کے ساتھ فتح مکہ کے دن اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی. اور امام ابن ابی شیبہ نے حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیارت قبور کی اجازت کی روایت کی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کو حضرت حمزہ کی قبر کی زیارت کرتی تھی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی قبر کی زیارت کرتے تھے اور وہاں ٹھہرتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ بھی ہر جمعہ اگر آپ کے والد دادا دادی پردہ کیے ہیں تو آپ کی زیارت کرنا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، کچھ صورت آتی ہے تو پڑھ کے پکڑنا. اس تفسیر کو بتانے کا مقصد یہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کی قبر کی زیارت کرتی تھی. ان کی قبر مکہ میں تھی. ابن ابی حبیب یہ ساری حدیثوں سے پتہ چلا، معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کی زیارت کرتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر سے آگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آتے اور عرض کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابو بکر. تو یہ کہتے تو صرف ابتدائی اسلام میں زیارت قبور سے منع کیا گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت بتوں کی عبادت قبروں پر سجدہ کرنے کا رواج قریب تھا. نئے نئے اس عہد سے نکلے تھے جب لوگوں کے دلوں میں اسلام مستحکم یعنی خبیث طاقتور ہو گیا اور قبروں
کی عبادت کرنے ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا خطرہ نہیں رہا تو آپ نے قبروں کی زیارت کی ممانعت کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے۔ انسان بار بار قبروں کی زیارت کرنے سے دنیا سے دور ہوتا ہے، آخرت کی طرف اپنا لو لگاتا ہے۔ اسی لیے دفن کرنے کے بعد لوگ 7 دن تک قبر سے جدا نہ ہونے کو مستقل قرار دیتے ہیں بزرگان جی، کیونکہ مردوں سے قبروں میں 7 دن حساب کتاب آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے، تو میں نے کہا جو عورت بن سور کر خوشبو لگا کر لوگوں کو اپنی طرف، جس کے جانے سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، اس کا جانا منع ہے۔ اگر بن سور کر خوشبو لگا کر نہیں، سیدھے سادے اگر جاتی ہے، اس کا جانا جائز ہے۔ یہی صوفیوں کا طریقہ ہے۔ اب اور ان آیتوں کا معنی ہے جن چیزوں پر تم تفاخر تکاثر کر رہے ہو وہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے، قریب تم ان پر فخر کرنے کا انجام جان لو گے۔ آیت 4 میں اس کو تاکید کے لیے دوبارہ ذکر فرمایا۔ اور آیت 3 کا معنی یہ ہے کہ عنقریب تم جان لو گے جو عذاب قبر میں نازل ہوگا۔ آیت نمبر 4 عنقریب تم جان لو گے، عنقریب جب تم موت کے وقت عذاب کا مشاہدہ کرو گے تب جان لو گے میری دعوت پر حق تھی، اللہ فرما رہا ہے۔ تو عنقریب جب تم موت کے بعد زندہ کیا جاؤ گے تم جان لو گے میرا پیغام پر حق تھا۔ اللہ اور یہ ہے کہ فرشتے تمہاری روح قبض کریں گے، تم میرے پیغام کا صدق دل سے جان لو گے۔ دوسری آیت کا معنی ہے جب تم کو قبر میں دفنایا جائے گا منکر نکیر تم سے سوال کریں گے، میرے قول کی صداقت اس وقت تم کو یقین آ جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن تم کو اپنے دربار میں دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین آ جائے گا۔ اس وقت یقین آنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ قیامت کے دن تم کو اس پر یقین آ جائے گا، تم کو عذاب کیا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ابھی وقت ہے، سدھر جائیے، ابھی وقت ہے، خدا کی طرف راغب ہو جائیے۔ دنیا سے لو لگانے والوں خدا سے لو لگائیے۔ اسی لیے آج کی تقریب منعقد کی گئی ہے، دنیا والوں دنیا سے دور ہو جائیے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیے، دین کی طرف آئیے، اللہ والوں کی طرف آئیے۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو عبادت کی طرف لاتے ہیں اور انشاءاللہ لاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہر علم نہیں کاش تم علم یقین کے ساتھ اپنا انجام جان لیتے، بے شک تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم ضرور علم یقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم ضرور اس دن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ میرے دوستو علم الیقین، علم الیقین یہ حق الیقین آیت ہے، کیا بات ہے۔ اس آیت کا معنی تم مال کی کثرت پر فخر نہ کرو کیونکہ اس فخر کرنے پر آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ تم دنیا پر فخر نہ کرو اس لیے کہ اس دنیا پر فخر کرنے پر تمہیں آخرت میں سزا دیا جائے گا۔ جو فرمایا گیا ہے کاش تم علم یقین کے ساتھ اپنا انجام جان لیتے تو اس کا جواب نہیں ہوتا۔ اگر آج تم آخرت میں اپنے عذاب کو جان لیتے تو مال و دولت پر
کسی خبر کو سن کر یا دلائل میں غور و فکر کرنے سے یقین حاصل ہو اس کو علم و یقین کہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ کسی خبر کو سن کر یہ کتابوں کے دلائل غور و فکر کر کے یقین حاصل ہو اس کو علم و یقین کہتے ہیں. اور کسی چیز کو دیکھ کر یقین حاصل ہو، کسی چیز کو دیکھ کر یقین حاصل ہو، یعنی اولیاء اللہ کو دیکھ کر، شہداء کو دیکھ کر، صحابہ کو دیکھ کر، رسول اللہ کو دیکھ کر جس کو یقین حاصل ہو اس کو عین الیقین کہتے ہیں. اور تجربے سے جو یقین حاصل ہو اسے حق الیقین کہتے ہیں. یقین حاصل ہو اسے حق الیقین کہتے ہیں. سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. دوزخ کو دیکھنا کفار کے ساتھ خاص ہے یا مومنین بھی دوزخ کو دیکھیں گے؟ ایک سوال. سورۃ التکاثر کی آیت 6 اور 7 میں فرمایا بے شک تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. 6 اور 7 کی آیت میں فرمایا گیا ہے بے شک تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. تو تم ضرور عین الیقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے. یہ قول یہ ہے کہ آیتیں کفار کے ساتھ خاص ہیں، وہ آخرت میں ضرور دوزخ کو دیکھیں گے. کافی لوگ تو ان کو جانا ہی ہے، کو دیکھنا تو آئیں گے. دوسرا قول یہ ہے آیتیں کفار اور مومنین دونوں کے لیے عام ہے، کیونکہ مومنین بھی قیامت کے دن دوزخ کو دیکھیں گے. قرآن میں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، میں تم میں سے ہر شخص کا دوزخ سے گزر ہوگا، ہر شخص کا دوزخ سے گزر ہوگا. آپ بولیں گے یہ کیا ہے؟ قرآن میں ہے تو پھر دیکھنا ضروری ہے. مومن کا دوزخ سے گزر ہوگا، کافر کا ٹھکانہ ہوگا اور ہمارا گزر ہوگا، اور وہ وہی رہیں گے، ہم بازو سے گزر جائیں گے. حدیث میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے. اس میں یہ ہے کہ دوزخ کے اوپر ایک پل بچھا دیا جائے گا، پل بچھا دیا جائے گا. تم میں سے بعض اس کے اوپر سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض آندھی کی طرح گزر جائیں گے، بعض تیز گھوڑے کی رفتار کی طرح گزر جائیں گے، بعض اونٹوں کی رفتار کی طرح گزر جائیں گے. ان میں سے تو بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جھلک کر بچ نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر گھسٹتے ہوئے گزرے گا، آہستہ آہستہ گزرے گا. اب سنے نا دوسرا سنے نا، وہ راستہ ایسا ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہوگا. سنے وہی اسی گزرنے کا ذکر یہ قرآن میں پیش کیا ہے. تم آج مجھ سے حق کے معاملے میں اس قدر سخت نہیں جتنے وہ دن اللہ کے سامنے ہوں گے.
جب مومنین دیکھیں گے اپنے بھائیوں میں سے صرف ان کو نجات ملی ہے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، ہمارے ساتھ نیک اعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، جس کے دل میں ایک دینار ایک رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو دوزخ سے نکال دو، اور اللہ ان کی صورتوں کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ بس وہ دن ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن میں سے بعض تو اپنی قدموں تک دوزخ میں سے غائب ہو چکے ہیں، کے بعد آدھے پٹڑیوں تک دوزخ میں غائب ہو چکے ہوں گے، وہ پہچان لیں گے، ان کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 8 میں فرمایا پھر تم سے ضرور ممکن نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ دنیا میں تمہیں بہت ساری نعمتیں عطا کی تھی، نعمت کے متعلق سوال صرف کفار سے ہوگا یا مومن سے بھی ہوگا؟ ہمارے سے ہوگا یا ان سے بھی ہوگا؟ ظاہر بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے اس آیت میں بھی کفار سے خطاب ہے، یعنی جو کافر مال اور دولت پر فخر کرتے تھے، جو کافر اپنے مال اور دولت پر فخر کرتے تھے، ان کے دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ان سے کہا جائے گا تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس لیے تم کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے حساب کے وقت نعمتوں کے مطابق سوال کیا جائے گا، کیا تم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے کیا نہیں کیا؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آیت مومنین کفار دونوں کے لیے عام ہے۔ اگر کافروں سے سوال ہو تو اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ نعمتیں عطا فرمائے، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں لائے، تم نے اس کے رسول کا انکار کیا، اس کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اگر یہ سوال مومنین سے ہو تو اس کا سوال ہی عمل یہ ہے کہ مومنو تم نے جو نیک اعمال کیے تھے وہ تو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی کافی نہ تھے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی تھی تاکہ مومنین یہ جان لے اللہ تعالیٰ نے جوان کی خطاؤں سے درگزر فرمایا ہے، ان کو ثواب میں جنت عطا فرمائیے، یہ محض اللہ کا ان پر فضل ہے، ورنہ ان کے نیک اعمال کو ان نعمتوں کے شکر کے لیے بھی کافی نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو مومنین سے نعمتوں کے سوال پر دلائل میں آپ کو یہ دے رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کسی دن کسی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے۔ کون آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ آپ نے ان سے پوچھا تم اس وقت باہر کیوں نکلے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے نکلے، بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں بھی اسی سبب سے باہر آیا۔ اللہ اکبر، جس سبب سے تم آئے ہو، پھر فرمایا تم میرے ساتھ چلو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک انصاری کے گھر گئے۔ اس وقت رات میں وہ انصاری گھر میں نہیں تھا۔ جب اس کی اہلیہ نے آپ کو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ مرحبا، مرحبا یا رسول اللہ، تشریف لائیے، آپ اپنے لوگوں میں آئے ہیں، غیر کے یہاں نہیں آئے ہیں، یا رسول اللہ آپ آئیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
وہ شخص کہاں ہے انسان؟ اس نے کہا وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گیا ہے، میٹھا پانی لینے گیا ہے۔ اتنے میں وہ انصاری آ گیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرف دیکھا تو پھر کہا الحمدللہ، آج سے پہلے میرے گھر اتنے مکرم معزز مہمان نہیں آئے۔ پھر وہ اٹھ کر گیا اور تازہ پکی ہوئی کھجوروں کے گوشے جواب لے کر آیا اور کہا آپ حضرات ان کو تناول فرمائیں۔ پھر اس نے چھری پکڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا، دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ اس نے بکری ذبح کی، انہوں نے اس بکری کا گوشت کھایا اور خوشیوں سے کھجوریں کھائی، پانی پیا، خوب پیٹ بھر کر کھائے اور گئے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم سے آج کی نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تم اپنے گھروں سے بھوکے نکلے، پھر گھروں میں لوٹنے سے پہلے تم کو یہ نعمتیں مل گئی ہے، قیامت کے دن بھوک ہوگی، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا روٹی کا ٹکڑا جو تمہاری بھوک دور کرے، اتنا کپڑا جس سے تمہاری شرمگاہ چھپ سکے، اور وہ غار جو تمہیں گرمی اور سردی سے بچائے، ان تین نعمتوں کے علاوہ باقی نعمتوں کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ باقی نعمتوں سے تم کو سوال کیا جائے گا۔ جن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا ان کے متعلق صحابہ، اقوال، تابعین کا قول میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے وہ نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت لوگ فریب خوردہ ہیں، صحت اور فراغت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ سماعت اور بصارت ہے، سننا اور دیکھنا۔ قرآن مجید میں ہے ان السمع والابصار والفوائد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل، کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے مطابق تم سے سوال کیا جائے گا۔ آنکھ سے کیا کیا، کان سے کیا سنا، دل سے کیا سوچا، یہ سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا میں نے تجھے کان، آنکھ، مال، اولاد نہیں دیے تھے؟ میں نے تجھے کان، آنکھ، مال، اولاد نہیں دیے تھے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں وہ کھانے پینے کی جگہ ہے۔ ان نعمتوں پر سوال کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کس نعمت کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا؟ یہ تو صرف کھجور اور پانی ہے اور دشمن موجود ہیں، تلواریں ہمارے قدموں پر ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک یہ سوال کیا جائے گا۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو بلائے گا، اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اس سے اس کی عزت چاہت کے مطابق اس طرح سوال کرے گا جس طرح اس سے اس کے مال کے مطابق سوال کرے گا۔ ابن آدم کا صرف
سے اس کی شرمگاہ چھپ جائے، وہ روٹی کا ٹکڑا اور پانی جس سے وہ سیراب ہو جائے۔ یہ تمام نعمتیں ہیں جن کے متعلق سوال کیا جائے گا، بندہ نے ان کا شکر ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جس لیے دی ہے اس نعمت کو اس مقصد میں خرچ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ نعمت پر دل جو دیا ہے، زبان جو دیا ہے، آنکھ جو دیا ہے، کام جو دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے یا نہیں کیا، اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا قیامت کے وقت۔ اللہ پوچھے گا، اے بندے میں نے تجھے آنکھ عطا کیا تھا، کیا اس لیے کہ اس آنکھ سے برے کاموں کو دیکھتے رہے؟ میں نے تجھے آنکھ عطا کیا تھا کہ اس لیے کہ لوگ رمضان کے مہینے میں رات منا رہے ہیں اور تو گھر میں بیٹھ کر موبائل میں بری چیزیں دیکھ رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر دنیا کی گناہوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ کان کے متعلق سوال کیا جائے گا، اے بندے میں نے تجھے کان دیا تھا کہ اس لیے میں نے تجھے کان عطا کی تھی تو گانے سنتے رہے، لوگوں کی گالیاں سنتے رہے، لوگوں کی غیبت سنتے رہے، لوگوں کی چغلی سنتے رہے۔ زبان کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، اے بندے میں نے تجھے زبان عطا کیا تھا کہ اس لیے کہ اس زبان سے اللہ کے کلام کو پڑھنے کے بجائے کانوں کو پڑھتا رہے۔ میں نے تجھے زبان کیا تھا اس لیے اللہ کی حمد پڑھنے کے بجائے لوگوں کو گالیاں دیتے رہے۔ میں نے تجھے زبان دیا تھا اس لیے کہ اللہ کے رسول کی نعت پڑھنے کے بجائے گانے گنگناتے رہے۔ میں نے تجھے زبان دیا تھا قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے لوگوں کو گالی گلوچ کرتے رہے۔ ہاتھ کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، پیر کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ میں نے پیر صحیح سلامت عطا کی، پیر میں طاقت عطا کی اس لیے کہ تو گناہوں کے اڈے کی طرف چلتا جائے، ہاتھ عطا کی اس لیے کہ یتیموں کا حق چھین کر کھائے۔ میں نے تجھے ہاتھ عطا کی اس لیے حق حلال محنت کر کے حلال کی روزی کمائے، اس لیے نہیں عطا کی کہ حرام کی روزی کمائے۔ ہاتھ کے تعلق سے، آنکھ کے تعلق سے، کان کے تعلق سے یہ سوال کیا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں ہم پانی کے قریب نہیں جاتے، روزے کی حالت میں کھانے کے قریب نہیں جاتے۔ کیوں؟ روزہ فرض ہے، عبادت سمجھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، آنکھوں سے وہی گناہ کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، موبائل میں کیا کیا نہیں دیکھتے، گیم کھیلتے رہتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ روزہ ہے، آپ پیٹ کا تو روزہ ہے، آنکھ کا روزہ کیوں توڑ رہے ہیں؟ اور روزہ رکھ کر کان کا روزہ کیوں توڑ رہے ہیں؟ گانے سن کر آپ کان کا روزہ توڑ رہے ہیں، زبان سے گالیاں دیکھ کر زبان کا روزہ توڑ رہے ہیں، اور برے کام کر کے آپ کا روزہ توڑ رہے ہیں، برے کام کی طرف چل کر تو پیر کا روزہ توڑ رہے ہیں۔ میرے دوستو، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ عبادت کا نام ہے، روزہ ریاضت کا نام ہے، روزہ اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ اگر بھوکا رہنا روزہ ہوتا تو ان سے اچھا روزہ جانور رہتے، ان سے اچھا روزہ جانور رہتے۔ اگر کسی جانور کو سحری کے وقت کھلا کر پھر اچھی جگہ اس کو باندھ لے، پھر اختیار کے وقت اس کے سامنے کھانا اور پانی پیش کریں تو وہ تم سے اچھا روزہ رکھے گا، تم سے اچھا روزہ اس لیے رکھے گا تم آنکھوں سے روزہ رکھ کر آنکھوں سے برائی کر رہے ہو، تم روزہ رکھ کر برائی غیبت کانوں سے سن رہے ہو، تم روزہ رکھ کر زبان سے بد کلامیاں کر رہے ہو، تم روزہ رکھ کر ہاتھ سے گناہ کر رہے ہو، تم روزہ رکھ کر گناہوں کی طرف قدم بڑھا رہے ہو۔ وہ جانور سحری کر کے اختیار کے وقت اس کے سامنے پیش کریں گے، یہ ساری گناہوں سے جانور بچے گا کہ نہیں
کے گناہ سے بچے گا، کان کے گناہ سے بچے گا، زبان کے گناہ سے بچے گا، ہاتھ کے گناہ سے بچے گا، پیر کے گناہ سے بچے گا، جب اتنی سارے گناہوں سے بچے گا تو تم سے اچھا اگر روزہ جانور نہیں تو کون رکھے گا؟ بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صحابہ شہداء اس اولیاء اللہ کے صدقے میں مولا ہمارے روزے کو قبول فرما۔ جس طرح ہم نے بھوکوں کا روزہ رکھا ہے مولا ہمیں آنکھ کا بھی روزہ نصیب فرما۔ مولا ہم جس طرح ہم نے پیٹ کا روزہ رکھا ہے مولا ہمیں کان کا بھی روزہ نصیب فرما۔ مولا ہم جس طریقے سے کھانے پینے سے بچ کر روزہ رکھے ہیں مولا ہمیں ہاتھ کا بھی روزے کی روزہ نصیب فرما۔ مولا گناہوں سے بچنے والا روزہ نصیب فرما۔ مولا تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، نیک مقصد نیک ارادوں کو قبول فرما۔ جو بھی دعا کی ہے مولا تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ جو دعا مانگنے میں رہ گئی ہے مولا تو دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ مالک و مولا تو رحیم میں رحم فرما، مولا تو کریم میں کرم فرما۔ جو دعا مانگنے میں رہ گئی ہے مولا تو اسے بھی تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا